وقت نہیں ہے میرے پاس نفرت کرنے کا ان سے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مصروف رہتا ہوں میں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور آج کی ویڈیو میں ایک اہم پیغام دینے والا ہوں۔ دوستو، میں اپنے آبائی وطن سیمانچل میں اپنے گاؤں میں آیا ہوا ہوں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ موسم سرما ہے اور آج 11 دسمبر، تھوڑا بہت کوہرا ہے، دیکھیے تھوڑی تھوڑی دھند ہے، اور ہمارے یہاں بہت جلد فجر کی نماز ادا ہوتی ہے، اور فجر کے تعلق سے ہی میں باتیں کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں۔ 6 بجے نماز ہو جا رہی ہے، اور بالمقابل ہمارے پونا شہر مہاراشٹرا میں 6:50 پہ طلوع آفتاب ہے، تو اسی تعلق سے میں باتیں کرنے والا ہوں۔ دوستو، ہمارے یہاں سورج غروب 4:55 پر مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، تو 5 بجے مغرب کی نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد مرحوم حضرت قاری حسین صاحب فرمایا کرتے تھے موسم سرما کے بارے میں، یہ تو مسلمانوں کے لیے، خاص کر طالب علموں کے لیے بہت ہی سردی کا موسم بہت ہی اہم ہے۔ یہ موسم پڑھنے کے لیے بھی اور کھانے پینے کے لیے بھی، صحت کے لیے بھی بہت اچھا موسم فرمایا کرتے تھے، کہ اس کے مقابلے میں گرمی کا جو موسم ہوتا ہے یہ اتنا پرسکون نہیں ہوتا، کھانے پینے کے لحاظ سے بھی، پڑھنے کے لحاظ سے بھی، صحت کے حساب سے بھی۔ دوستو، آپ تمام کو معلوم ہے کہ ہمارے مہاراشٹرا میں فجر کی اذان میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، یعنی لاؤڈ اسپیکر پر، مائک پر اذان نہیں دے سکتے۔ تو دیکھیے دوستو، یہ 6 بجے تک پابندی ہے، صبح کی اذان 6 بجے، یا کوئی بھجن وغیرہ، کسی طرح کا میوزک، ڈی جے وغیرہ نہیں بجا سکتے۔ تو ایک اہم پیغام میرا یہ ہے دوستو، کہ اگر آپ دیکھیں تو مہاراشٹرا میں، خصوصاً ہمارے پونا شہر میں طلوع آفتاب 6:50 پہ ہے، اور فجر کی اذان 5:50 پہ بغیر مائک کے تمام جگہوں پر ہوتی ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ 6 بجے تک کوئی لاؤڈ اسپیکر وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو میری یہ رائے ہے مؤذنین حضرات، علماء اکرام اور مسجد کے ذمہ داران سے، کہ حکومت کی طرف سے اگر 6 بجے تک پابندی ہے، تو ہمارے پاس 6:50 پہ طلوع آفتاب ہے، تو 50 منٹ کا وقت ہے فجر کی نماز کے لیے۔ تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم فجر کی اذان 5:50 پر نہ دے کر بغیر مائک کے 6:01 پہ دے دیں، اور ایک ساتھ دے دیں، تو کتنا اچھا ہو۔ میں گاؤں آیا ہوا ہوں، اور ہمیں بہت اچھا لگا یہاں پر۔ صبح یہاں 4-5 بجے سے اگل بغل میں ہندو بستیاں ہیں، وہاں پہ بھجن کیرتن ان کا چالو تھا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اور ہمارے یہاں مائک پہ اذان ہوتی ہے۔ نتیش جی نے کہہ دیا تھا کہ یہ بیکار کی باتیں ہیں، اور اس کو ٹال دیا تھا، یہاں پہ بھی لاگو کرنے والے تھے اس طرح کے قانون۔ بہرحال دوستو، اگر حکومت کی طرف سے 6 بجے تک پابندی ہے، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ 6:01 پہ اذان دے دیں، پھر بھی ہمارے پاس کافی وقت رہتا ہے، 15-20 منٹ پہلے اذان دیں، اور فجر کی نماز ادا کر لیں 6:15 بجے یا 6:20 پر، ہم آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ جو قوم فجر کی نماز چھوڑ کر دیر تک سوتا رہے، ایسی قوم کا بیدار ہونا ناممکن ہے، ایسی قوم بیدار ہو ہی نہیں سکتی۔ جو قوم رات میں جلدی سوئے اور صبح جلدی اٹھے، اسی کو بیدار قوم سمجھیں گے۔
دوستو تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو انگریزوں نے جو اپنے ہندوستان پر حکومت کی، ان کی تعداد کبھی بھی 2 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے حکومت کی اور ہم پر غالب رہے، کیونکہ وہ صبح 4 بجے اٹھتے تھے، کسرت وغیرہ کرتے تھے، ان کا یہ معمول تھا، وہ بیدار قوم تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہندو مسلم کر کے ان کو آپس میں لڑا کر انہوں نے یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا۔ بہت ساری وجوہات ہیں، تو ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو قوم دیر رات کو سوئے اور دیر تک قوم سوتی رہے اور دن کے 9، 10، 11، 12 بجے اٹھے، تو ان کے مستقبل کا کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا مستقبل بہرحال تاریکیوں میں ہی رہے گا۔ رہی بات اذان پر پابندی کی یا لاؤڈ اسپیکر پر پابندی کی، اس سے بھی برے حالات، بدتر حالات مسلمانوں پر آئے۔ شعیب ابی طالب کی گھاٹی کا جو واقعہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو ایک پہاڑی میں بند کر دیا گیا تھا اور 3 سال تک معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ پر کی دیوار پر ٹانگ دیا تھا مشرکین مکہ نے، اس وقت اللہ کی مدد اس طرح سے ہوئی کہ وہ جو معاہدہ ٹنگا ہوا تھا اس پہ دیمک لگ گیا۔ دیمک کے لگنے کی وجہ سے اور وہ معاہدہ مسخ ہو گیا، مٹ گیا، تو شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں جو قید تھے مسلمان 3 سال تک، انہوں نے کفار مشرکین نے یہ طے کیا تھا کہ کوئی ان سے نہ خریدے گا نہ بیچے گا، اور کسی طرح سے ایک طرح سے بالکل بائیکاٹ کر دیا تھا ان کو، اور بچے بھی بھوک سے بلبلاتے تھے، اور یہاں تک نوبت آئی کہ سوکھا چمڑا بھگو کر بچے کے منہ میں دے دیا گیا اور وہ چوستے ہوئے رات کو سو گئے۔ تو اتنی تکلیف ہوئی۔ نبوت کے 10ویں سال، جس کو یوم الحزن بھی کہا جاتا ہے، غم کا سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اس سال میں، اور بہت سے غم پہنچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت ساری تکلیفیں پہنچی۔ تو ایسے حالات سے بھی، ایسے تکلیفوں سے بھی اللہ نے ان کو نجات دلائی مسلمانوں کو۔ تو اس کے مقابلے میں اگر سمجھیں تو آج ہمارے پاس اتنی تکلیف نہیں، ہم اتنی تکلیف میں نہیں جی رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ فجر کی اذان میں جب مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا نفس کہتا ہے کہ سو جا، کوئی نہیں، ہے نا؟ تو یہی مسئلہ تھا کہ جب مہاراشٹرا کے اندر سونو نگم اور دوسرے لوگوں نے جو مخالفت کی تھی فجر کی اذان مائک پر ہونے کی، تو ان کی یہ دلیل تھی کہ مسلمان تو سوتے رہتے ہیں، اذانیں ہوتی ہے لیکن بہت کم لوگ جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، تو یہ بڑا مسئلہ تھا۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ جتنے بھی دنیا میں برے حالات آتے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو دوستو، میں اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی نماز کی پابندی کریں، 5 وقتہ نماز کی فکر کریں، اور خصوصاً فجر کی نماز میں باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق دے، خشوع خضوع والی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، اور خصوصاً فجر کی نماز باجماعت مسجد میں جا کر پڑھنے کی توفیق دے۔ بس یہی دعا ہے رب کائنات سے۔ اللہ ہمارے ایمان اعمال کی حفاظت فرمائے۔ جیسے دیکھیے دوستو، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حالات ہم پر اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکے تو شیئر کر دیں تاکہ دوسروں تک ہماری بات پہنچ جائے۔ دوستو، میں گاؤں آیا ہوا ہوں، ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ موسم بہت ہی اچھا ہے، اور انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گا اور اپنی بستی کے خوبصورت نظارے کراؤں گا۔
ہماری بستی ہے نیپال بارڈر پہ سیمانچل میں بہار میں، اور ہم نے کئی ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ کچھ ویڈیوز ابھی بھی باقی ہیں ہمارے دعاؤں کے تعلق سے، روزمرہ کی دعائیں، یہ بھی میں جلد ہی اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ اسی طرح نورانی قاعدے میں سے بھی تختی نمبر 27 ابھی باقی ہے، وہ بھی اپلوڈ کرنا تھا، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بس ایسے ہی آپ تمام کا پیار ملتا رہا تو انشاءاللہ بہت جلد تمام ویڈیوز میں اپلوڈ کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔